الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اما بعد انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام نے، تمام صالحین نے اور تمام سلف صالحین نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اختتام سے قبل ہی اپنی اولاد کو نصیحت فرمائیے، جو نصیحت ان کے لیے زندگی کا مأویٰ اور محور ہو، جو نصیحت ان کے لیے خیرخواہی کا سبب ہو، اور جس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے وہ اپنی باقی زندگی شریعت کی مطابقت میں گزار سکے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی طرف سے یہ بات چلتی رہی، اور چلتے چلتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر ان کی امت تک یہ بات منتقل ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ رات اور دن کے دورانیے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کو کرتے رہنا،
اور ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تیاری کریں۔ وہ طوفان جناب نوح علیہ السلام پر آنے والا طوفان تھا، جو جناب آدم علیہ السلام نے مبہم الفاظ میں اپنی اولاد کو سمجھا دیا۔ وصیت یہ تھی کہ چاہے دن کی گھڑیاں ہوں یا رات کے لمحات ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تمام امتوں میں رسول بھیجے اور آرڈر یہ جاری کیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ جو چیز اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے، خواہ عبادت کا مرحلہ ہو یا کوئی اور مرحلہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بڑی نصیحتیں فرمائی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو نصیحتیں فرمائی۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو، اللہ کے مقابلے میں نہیں آؤ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈر کرتا ہے اس کو فالو کرو۔ مگر بچے نہیں مانے۔ اگر وہ مان لیتے تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کے ساتھ ہو گیا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 ہے، فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اور جناب یعقوب علیہ السلام جو یوسف کے والد ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت فرمائی تھی کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت رہے تو یاد رکھو میرے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لیے چن لیا ہے اور لوگوں کے لیے تمہیں منتخب فرما لیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہونا چاہیے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اختتام زندگی تک اسلام پہ لگے رہو۔ جناب ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں اور جناب یعقوب جو جناب یوسف کے والد ہیں، ان دونوں نے اپنے بچوں کو یہی سمجھایا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو بچنا صرف اس صورت میں ہے کہ اختتام زندگی تک اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 5 ہے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں نہیں بنتی، اور بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف اپنی ہوشربہ تدابیر کرتے رہتے ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھ لیا ہے کہ چاند، سورج اور ستارے مجھے سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، تو فرمایا یا بنیہ، میرے لخت جگر، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہیں بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے اپنی ہوشربہ تدابیر کرنا شروع کر دیں گے، تمہارے لیے چالیں چلنا شروع کر دیں گے، تمہارے لیے مسائل کھڑا کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری دشمناگی پر ابھارے اور تمہارے گھر کا سکھ چین راحتیں ختم کر دے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت فرمائی۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فرمانے لگے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد۔ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ اب جناب یعقوب نے یوسف کے بھائیوں کے ساتھ جناب بنیامین کو بھیجا، اور جناب بنیامین کو بھیجا تو خدشہ تھا کہ یوسف کے بعد اگر بھائیوں کو کوئی کھٹکتا ہے تو وہ بنیامین ہے، ایسا نہ ہو اس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرے۔ تو وصیت فرمائی اور فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا شہر میں، وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا راستوں سے، الگ الگ راستوں سے، الگ الگ فصیلوں سے شہر میں جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا،
میں اللہ کی تدابیر کے آگے تمہارے کچھ کفایت نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، لیکن تم حکمت اور دانائی کے ساتھ میری باتوں پر عمل کرنا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ، حکومت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کا فیصلہ اٹل ہے۔ علیہ توکلت، میرے بیٹوں میں تو اللہ ہی کی بات کو مانتا ہوں، اللہ ہی کی بات پہ راضی ہوں، اسی پر اعتماد کرتا ہوں، اسی پر رضا نامہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اعتماد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہی بات پر اعتماد کاملہ کریں۔ ہم اپنی تدابیر کرتے ہیں تحفظ کے لیے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، معاملہ اللہ کا چلتا ہے، جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہ ہو کر کے رہنے والا ہے اور وہ ہو کر کے رہے گا، لیکن اپنی تدابیر کرنی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بائک چلاتا ہے تو وہ ہیلمٹ پہنتا ہے، تقدیر میں اگر ہے بائک کا سلپ ہونا، حادثے کا ہونا تو ہو کر کے رہے گی، یہ طے ہے، لیکن انسان حفاظت کرتا ہے، اپنی تدابیر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آسانی کرتا ہے۔ بائک تو سلپ ہوتی ہے، چوٹ کم لگتی ہے، اللہ نے نظام بنایا، وہ نظام تو پورا ہو کر کے رہے گا، لیکن آپ اگر اپنی تدابیر کریں گے جو اللہ ہی کے حکم سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تحفظ کا راستہ نکال دے گا اور آپ کے لیے بچت کا راستہ نکالتا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد محترم نے ان کو حکم کیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ جناب یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب یعقوب نے ایک تدبیر اختیار فرمائی تھی، ان کے بچوں نے اسی تدبیر پہ عمل کیا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کی تدبیر پہ عمل کرنا ہماری قضیت اور مشیت کو تبدیل کر دے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ہماری بات طے شدہ ہے وہ تو ویسی ہی رہے گی، لیکن تدبیر پر عمل کرنے سے ان کو اپنے حوادث اور اپنے ذہن میں آنے والے خیالات سے بچت ہو گئی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، جناب یعقوب علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ بہت بڑے علم والے تھے، وہ علم رکھتے تھے جو ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں میں سے اکثریت تو لا عالم ہے، علم نہیں رکھتے ہیں، علم کے بغیر باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ علم اسے سمجھتے ہیں جو انہیں علم لگے، ان کے نزدیک علم کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو انہیں لگے وہ علم ہے، باقی سب جہل ہے۔ یہ بھی سب سے بڑی جہالت ہے۔ علم کی دسترس وہ نہیں جو آپ کو لگے، علم کی دسترس وہ ہے جو ما ثبت باللہ و سنت رسول ہی ہو، وہ علم ہے۔ ما قضی علیہ رسول اللہ، وہ علم ہو۔ ما قضى اللہ، وہ علم ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی تدابیر ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے اسلوب ہوں، وہ علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ علم نہیں، وہ لوگوں کے خود ساختہ باتیں ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو بلایا اور وہی وصیت کی جو وصیت اس سے پہلے تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کرتے رہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بھلا آپ اس وقت موجود تھے جب جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ پہنچ گیا اور موت کا وقت حاضر ہو گیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جناب یعقوب نے لگی لپٹی بات نہیں کری، اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سیدھی بات کی ہے، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ رواج تھا، بادشاہ کے آگے جھکتے تھے، رواج تھا بڑے کے آگے جھکتے تھے، رواج تھا جس کو بڑا سمجھا اس کے آگے جھک گئے۔ فرمایا میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایسا تو نہیں کہ یہاں باپ کی آنکھیں بند ہوئی اور وہاں اللہ کو بھول گئے، کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک،
کہنے لگے ہم تو آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے آبا و اجداد جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو کیا ہے الٰہ واحد، اصل میں ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے لیے تابع ہیں۔ تو اصل وصیت جو کرنی ہے وہ اس بات کی نہیں کرنی ہے کہ میرا مال تمہارا، میری گاڑی تمہاری، میری اجداد تمہاری، میرے اسباب تمہارے۔ اصل وصیت اس بات کی کرنی ہے کہ تم عبادت کس کی کرو گے، اپنے رب کو راضی بھی رکھو گے یا اپنے باپ کے مرتے ہی اپنے رب کو بھلا دو گے۔ اصل وصیت اس بات کی کرنی ہے، مال تو ہے ہی دوسروں کا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک آدمی دن رات ایک کر کے مال کماتا ہے، وہ مال سارا کا سارا اگر وہ جمع کرے اور کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائے 5% سے زیادہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا۔ کبھی کھاتا کھول کے دیکھ لو، اپنی زندگی کی بیلنس شیٹ بناؤ، ڈیبٹ کریڈٹ کرتے جاؤ، سارے معاملات کرتے جاؤ، سارے اخراجات باہر نکالو اور یہ دیکھو کہ تمہاری ذات پر کتنا نفقہ لگا۔ منیمم 5%، صرف 5% سے زیادہ اب پوری زندگی میں اپنے اوپر نہیں لگا سکتے۔ اس 5% کمانے کے لیے جس میں 95% تم دوسروں کے لیے کماتے ہو، ان دوسروں کے خاطر تم اس طرح اپنے آپ کو بھلاتے ہو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ کل میرے ساتھ ایک تجربہ ہوا، میں راستے میں اپنے بڑے بھائی کو بھی بتا رہا تھا۔ ہمارا ایک ادارہ ہے، ایک صاحب اس کے پڑوسی ہیں، اللہ نے بڑے اسباب و اجداد سے ان کو نوازا ہوا ہے، بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا وقت کم ہے، بچوں نے فون کیا صفائیاں شروع کرو، تمبو لگاؤ، ابا مرنے والے ہیں۔ ابا مرے نہیں ہیں، ابھی تک زندہ ہے، تمبو کل سے لگا ہوا ہے، کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بس ابا مرے اور پھر لوگ آئیں گے، کہاں بٹھائیں گے، تیاری تو شروع کریں۔ ان کا بس چلتا تھا، وہ کفن تیار کر کے بچھوا دیتے، قبر کھود کے رکھتے، یہاں ابا مرے وہاں یہ معاملہ کیا اور چلو بھائی۔ وہ تو شکر ہے کھانے پکوانے والوں کو آرڈر نہیں کر دیا کہ چلو بھائی دیگیں چڑھا دو، ابا مرنے والے۔ اب سوچیں، جس کے لیے ہم دن رات ایک کرتے ہیں، وہ اولاد، وہ رشتہ دار جو ہمارے مال کو سب سے زیادہ کما کر کھانے والی ہے، اس اولاد کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ابا کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کماتے ہو، اس لیے کماتے ہو کہ کوئی آپ کو کہے کہ کب مرو گے، بھائی مرو، جان چھوڑو تاکہ تمہارا پیسہ ہمیں مل جائے۔ یہ ہے وہ مال کا خوگر ہونا، مال کی حرص ہونا، مال کا طمع ہونا، مال کا لالچ ہونا، کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ شوہر اور بیوی میں ناراضگی ہو گئی، بیوی اپنی ماں کے ہاں بیٹھی ہے، نکاح میں ہے، شوہر سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ شوہر سے ملنے کیسے دیں گے، شوہر کو تو مرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، اس بیچاری کو علم نہیں کہ میرا شوہر دنیا میں نہیں، اس کے گھر والوں کو علم نہیں کہ اس کا شوہر دنیا میں نہیں۔ اب جب معلومات ہوتی ہے کہ واقعتاً دنیا میں ہے یا نہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، بھائی خود معلومات کرو۔ کیوں؟ شوہر کے نام کا پیسہ ہے، آگے منتقل نہ ہو جائے، اہلیہ کو منتقل نہ ہو جائے، کہیں اہلیہ وراثت میں اپنا حصہ نہ مانگ لے، کہیں یہ ترکے میں اپنا حصے کی مطالبہ کرنے والی نہ ہو جائے، اسی لیے صاف صاف کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اس پیسے کو جو ہم کماتے ہیں، یہ پیسہ ہمارے مرنے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ مرے تو یہ ہمیں ملے، یہ کسی کا نہیں ہوتا۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے دنیا کو سرسبز و شاداب بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہاری شدید آزمائش کرے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بھی تو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ فینظر کیف تعملون، اللہ دکھوانا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، کیسے عمل کرتے ہو، اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جناب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب العتیمہ میں اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جناب عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی الصحبہ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ ایک اور روایت میں کیا فرمایا، یا بنی سلیم یا بنی سم اللہ وکل یمینک وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فرمایا کہ اے میرے بیٹے اللہ کا نام پڑھ کے اپنے آگے سے کھاؤ۔ اب بچے کو نصیحت کیوں کری کہ تم اللہ کا نام لو؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کھانے میں برکت نہیں ہو۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ ہمارے بچے اگر دیندار نہیں بن رہے تو اس میں دوسروں کا نہیں، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے کبھی دین کی بات کری ہی نہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کے میڈیا پہ چلنے والی ڈیبیٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، سیاست پہ بات کر سکتے ہیں، دنیا جہاں کی بات کر سکتے ہیں۔ 1 کروڑ لوگوں کی غیبتیں کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ بھی کم پڑ جائیں گی، ہم اس سے زیادہ باتیں بنا سکتے ہیں، مگر کبھی اپنے بیٹے سے دین کی بات نہیں کر سکتے۔ چوک پہ بیٹھ کے مناظرہ کروا لو ان سے، پوری رات یہ مناظرہ کرتے رہیں گے، مگر اپنی اولاد کو کبھی ایک بات نیکی کی نہیں بتائیں گے، تو پھر اولاد میں خیر خواہی کیسے پیدا ہوگی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم شروع کی وہ اپنے دسترخوان سے، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر سے شروع کی۔ یہ بچہ آیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، اور یہ اصل میں ام سلمہ جو آپ نے نام سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، یہ اصل میں ام سلمہ کے بیٹے ہیں۔ سلمہ ان کا بھائی تھا، ابو سلمہ کے بطن سے یہ پیدا ہوئے۔ ام سلمہ سے شادی ہوئی تو وہ اپنے بچوں کو بھی لائیں، اس میں یہ بھی آئے۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ دسترخوان پہ پلیٹ لگی ہوئی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، وہ آن کے کھانے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روکا، فرماتے ہیں کنتو غلاما فی حجر رسول اللہ، میں تو چھوٹا بچہ تھا، رسول اللہ کی گود میں پل رہا تھا، ان کی کفالت میں پل رہا تھا۔ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ گھومنے لگا پلیٹ میں۔ فقال علی رسول اللہ، تو میرے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھائیے، بسم اللہ پڑھیے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل جب ہوتا ہے جب ہم خود باعمل بنیں۔ آپ دسترخوان میں بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، آپ کی اولاد ہمیشہ بسم اللہ پڑھے گی۔ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، سیدھا ہاتھ میں لقمہ ہے، الٹے ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ چل رہا ہے، پیکیجنگ ہوئی بھی ہے، آپ کا دماغ فیس بک میں لگا ہے، خاکہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ آپ کا بچہ جب اس طرح کھانا کھاتا ہے تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے کھانے کی، آپ نے تمیز سکھائی نہیں۔ بچے نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت موبائل ہوتا ہے، گھر میں گھستے ہی موبائل ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے موبائل ہوتا ہے، بات میں یہ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے لگے رہتے ہیں، تو بچہ وہی سیکھ رہا ہے جو اپنی آنکھوں سے اپنی ماں اور باپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کا بچہ بدتمیز اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو تمیز سکھانے کے لیے ٹائم دینا بند کر دیا۔ آپ کا بچہ بے ادب اس لیے ہے کہ آپ اس کو ادب سکھانے کے بجائے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کو ادب سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ دو بول مسافے کے علاوہ اور سلام کے علاوہ اپنے بیٹے سے یہ تک نہیں پوچھتے کہ تم نے آج پورے دن میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ایک بچے کا قد آپ کے برابر ہو جائے، اس کی جوتی آپ کی جوتی برابر ہو جائے، اس کے کپڑے آپ کے کپڑے برابر ہو جائیں، آپ اس سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ پیمنٹ پہنچائی یا نہیں پہنچائی، فلاں جگہ سے پیسے لیے یا یہ نہیں لیے، یہ پوچھا کہ تو نے پورے دن میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ پوچھا کہ پورے دن کن کن سے ملے تھے، یہ پوچھا کہ پورے دن کیا 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 تھا، یہ پوچھا کہ آج اپنی ماں کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ذمہ داریاں جو اللہ نے تمہارے کندھوں پہ ڈالی ہیں پوری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس طرح کی کوئی بات ہم گھر میں نہیں کرتے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ بچے بڑے بگڑ گئے، بچے نہیں بگڑے،
ہم نے خود اپنے آپ کو بگاڑ کے حوالے کر دیا۔ جب تک بچے باادب ہوتے تھے، جب تک ماں باپ کے ہاتھ میں موبائلز نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم گین کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ شریعت میں ایک ٹیبل پر ایک دسترخوان پہ کھانے کا سسٹم اسی لیے انگیج کیا گیا تاکہ بیٹھو، بات چیت کرو، ایک دسترخوان پہ بیٹھو، ہنسو، بولو۔ آپ کے پاس ہنسنے اور بولنے کا ٹائم نہیں۔ اگر گھر میں کوئی بات ہو تو آپ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرو، میرا سر پھٹ رہا ہے، میں پورا دن تھکا ہارا آیا ہوں۔ اللہ اکبر، تھکے ہارے تو آپ آئے ہیں، لیکن جنہوں نے فریش ہی آپ کو دیکھ کے ہونا ہے، جن کے چارجر ہی آپ بنے ہوئے ہیں، وہ کس طرح فریش ہوں گے جب آپ ان کی بیٹری کو اپنی محبت سے چارج نہیں کریں گے؟ اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، اپنے بچوں سے گفتگو کیجیے، اپنی اہلیہ سے گفتگو کیجیے۔ ہر گھر میں پھڈا ہے، پھڈا اس لیے ہے کہ اول تو بات چیت ہوتی نہیں، اور جب بات چیت ہوتی ہے تو بہت معذرت کے ساتھ بمباری ہوتی ہے، بات چیت نہیں ہوتی، گولہ باری ہوتی ہے۔ پھڈے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ گفتگو کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ ان تمام باتوں کی اصلاح کے لیے کیا ہے؟ وہ عمل کرنا پڑے گا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دسترخوان پہ ام سلمہ بیٹھی ہے، اس کے صاحب نے ان کے بیٹے کو نصیحت فرمائی، سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، جو تمہارے آگے ہے وہاں سے کھاؤ بیٹے، یہ پوری پلیٹ میں ہاتھ نہیں گھماتے۔ آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، پھر مہمانوں کے سامنے ہمارے بچے وہی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اس دن آپ کی آنکھیں اور کان دونوں کھلے ہوتے ہیں، آپ کو اس لیے برا لگتا ہے۔ آپ کا بچہ کوئی اچنبا کام نہیں کر رہا۔ اس بات کو اپنے پلے بٹھا لیں کہ اگر آپ کے گیسٹ کے سامنے بچہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہا، آپ کی آنکھیں ہی اس دن کھلی ہیں، آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، وہ روزانہ یہی عمل کرتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کو قبول کرنا ہے اس شریعت کو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، مسند امام احمد میں اور سنن ترمذی کے اندر صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عباس کو کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، آپ اللہ کی شریعت کی پابندی کریں، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ شریعت کی پاسداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ آپ اس کی شریعت کی پابندی کریں گے تو آپ ہمیشہ اسے اپنے سامنے پائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ جب بھی کوئی سوال کریں تو صرف اور صرف اللہ سے کریں۔ کبھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ ہی کی مدد طلب کریں۔ آپ یاد رکھیں، ساری کائنات مل کر بھی اگر چاہے کہ وہ آپ کو نفع دے تو وہ آپ کو نفع نہیں دے سکتی۔ آپ کو وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، اور اگر ساری کائنات مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کو وہی ملے گا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک کیے جا چکے ہیں، تقدیر میں جو کچھ لکھنا تھا اللہ تبارک و تعالی تحریر فرما چکا ہے۔ اب جو بات ہے وہ اٹل ہے اور اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے۔ یہاں پہ اشارہ ہے
کہ اگر مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مانگو، چوٹ لگ جائے اللہ سے مدد طلب کرو، بیماری ہو جائے اللہ سے شفا طلب کرو، مشکل آ جائے اللہ سے مدد طلب کرو، تو اللہ تبارک و تعالی راستے کو کشادہ فرما دے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے نکل گئے تو پھر یاد رکھیے سارے کے سارے بھی مل جائیں تو آپ کو نفع نہیں دے سکتے، سارے کے سارے مل جائیں آپ کے لیے خیر کا دریچہ نہیں کھول سکتے۔ اسی لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، سنن ترمذی کتاب الادب میں اور مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، یا علی لا تتبع النظرة النظرة۔ علی آپ جوان ہیں، آپ جاتے ہیں، خواتین گزرتی ہیں، ایک دفعہ نظر پڑ گئی، غلطی سے پڑ گئی، بات ختم، نظریں ہٹا لو، نظروں کے پیچھے دوبارہ نظریں نہیں لگاؤ، فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ۔ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہوتی۔ جناب علی کزن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ نے خود ان کی کفالت فرمائی ہے، پرورش فرمائی ہے، لہذا بچپنے سے تربیت کا مرحلہ شروع کیا اور تربیت کرتے 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 ان کی جوانی تک تربیت فرمائی اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن گئے۔ آپ کبھی اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو کبھی یہ بات نہیں کہتے، آپ مسکرا کے درگزر کر دیتے ہیں، اس کی تعلیم کے وقت کو آپ نے مسکرا کے رد کر دیا۔ کون بتائے گا اسے یہ بات کہ جو عورت اس کو حسین لگ رہی ہے، جو لڑکی اس کو خوبصورت لگ رہی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ بیٹے غلط بات نہیں دیکھتے، نظریں ہٹاؤ۔ ہم اپنی اولاد کو یہ بات نہیں کہتے، ہم مسکرا کے خود دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ ہے غلطی، یہ ہے قبیح بات، یہ ہے خراب بات۔ جب تک ہم خود اس قابل نہ ہو کہ ہم خود ما تبع بالسنہ کو قبول کرنے والے نہ بنے، اس وقت تک نصیحت کرنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے گناہگار نہیں، آپ کے بچے بے ادب نہیں، آپ کے بچے بدتمیز نہیں، آپ کے بچے بالکل خراب نہیں، ان سب کے پیچھے میں اور آپ ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر ہم خود صحیح ہو جائیں تو ہمارے بچے صحیح ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ آپ سب لوگ 30 سال پہلے چلے جائیں، اپنے ماں اور باپ کو یاد کریں اور اپنی حیثیت کو سمجھیں۔ کیا 30 سال پہلے آپ کی اتنی جرت تھی کہ آپ اپنے باپ یا ماں کے سامنے کچھ بول سکیں؟ کیوں؟ جس بات سے منع کرتے تھے آپ کے سامنے کم سے کم وہ بات نہیں کرتے تھے۔ ابا کا روب اس لیے قائم تھا کہ ابا مار پیٹ نہیں کرتے تھے، گالم گلوچ نہیں کرتے تھے، ڈنڈا اٹھائے پیچھے نہیں پٹتے تھے۔ بچوں کے سامنے کم سے کم وہ کام کبھی نہیں کرتے تھے جس سے وہ منع کریں۔ اس لیے بچے اپنے باپ کی نگاہوں سے ڈر جاتے تھے کہ ابا دیکھ رہے ہیں، ابا کے سامنے۔ آج ماحول بدل گیا، باپ باپ نہیں رہا، کیونکہ جس چیز سے روک رہا ہے بچوں کے سامنے وہ کر رہا ہے۔ بچوں کو پتا ہے کہ اگر یہ مجھے منع کریں گے تو میں ان کے سامنے ان کا پورا کھاتا کھول دوں گا۔ ابا نظریں جھکائے بیٹھے رہیں گے، کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آپ 30 سال پہلے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے تھے، آج آپ کا بچہ سینہ تان کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کوتاہی ہم میں اور آپ میں ہے، بچوں میں نہیں ہے۔ ہم ان میں جو چیز انسٹال کریں گے یہ ویسے ہی رن کریں گے۔ ان کی انسٹالیشن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس میں محبت بھر دیجئے، یہ محبوب بن جائیں گے۔ آپ ان میں شقاوت بھر دیجئے، یہ شقی بن جائیں گے۔ آج کل کی ماؤں کو بہت شکایت ہے، بچے مان کے نہیں دیتے۔ تو بھائی تم بھی تو بچوں کے سامنے مان کے نہیں دیتی، تم بھی تو خیال کرو، تم بھی تو مانو۔ بچے کو صبح سے شام تک برائی 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 سنواتی ہو، پھر کہتی ہو بچے برے نہ بنے، انہوں نے یہی دیکھا ہے نا وہی کریں گے۔ اس سے زیادہ جھگڑے اور پھڈے ہوتے تھے آپ کے اماں اور ابا کے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے۔ مجال ہے جو بچوں کے سامنے بات ہو۔ آج تو آپ 5-5 6-6 10-10 کمروں کے مالک ہیں الحمدللہ۔ پہلے تو ایک کمرے میں پوری فیملی رہتی تھی، 2 کمروں میں زیادہ سے زیادہ فیملی رہتی تھی۔ مجال ہے جو ابا اور اماں نے بچوں کے سامنے کوئی بات کر دی ہو۔
پھڈے اس سے زیادہ ہوتے تھے، بچوں کو بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، یہ نسل بگڑ جائے گی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہر برائی میں اپنے بچے کو شامل کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں یہ بگڑ رہا ہے، تو بگڑ نہیں رہا ہے، ہم اسے بگاڑ رہے ہیں تو یہ بگڑ رہا ہے۔ لہذا اپنے آپ کی فکر کیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب تک آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانے کی کوشش کریں گے، اس وقت تک رہنمائی الہیہ حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کیجئے، جس طرح شریعت نے عمل کی توفیق دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور پکڑ لیجئے تاکہ رہنمائی الہیہ حاصل ہو۔ اب یہاں سے اس تمہید کے بعد جناب لقمان حکیم رحمہ اللہ کی وہ وصیت شروع ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی، اور اس کی وجوہات بھی مختصراً چلیں گی کہ آخر کیوں جناب حکیم لقمان کو نصیحت کرنے کی ضرورت پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں کیوں ذکر کیا، اور اس کا ہم سے اور آپ سے کیا تعلق ہے۔ اصل میں اس میں بھی میسج آپ کے اور ہمارے لیے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ زندگی رہی، اللہ کا حکم ہوا، انشاءاللہ اگلا جمعہ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اپنے نفوس کی، اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے ہم سب کے گھروں میں سکھ چین اور راحت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں متبع سنت بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔